اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا وہی محسن ہے۔ اللہ کے لیے سر کو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ دین کے لیے ہر وقت اپنے سر کو جھکا لینا، دین کے ہر معاملے میں اپنے سر کو جھکا لینا۔ اور اسلام جو ہے وہ تسلیم کرنے سے ہے، کسی چیز کو مان لینے سے ہے۔ اب جب انسان کسی چیز کو نہ مانے تو اس نے کیا تسلیم کیا؟ دوبارہ سن لیں، جو بندہ تسلیم نہ کرے، اقرار نہ کرے، یا پھر اقرار کرے تو عملی طور پر اس کو پورا نہ کرے، تو اس نے تسلیم تو نہیں کیا۔ تسلیم تو اس نے کیا جس نے زبان سے اقرار بھی کیا اور پھر اپنے عمل سے کر کے بتایا کہ ہاں میں اسلام کو یوں مانتا ہوں، اسلام کو یوں مانتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جہاں سے دل کرے، جتنا دل کرے وہ لے لیا، جتنا سہل ہو آسان ہو اس کو مان لیا، اور جو آسان نہ ہو، جہاں مشکل نظر آئے، جہاں طوالت نظر آئے، جہاں کٹھن معاملہ نظر آئے، جہاں مشقت کا مسئلہ بن جائے، جہاں کچھ دینا پڑ جائے، جہاں کچھ لگانا پڑ جائے، وہاں چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ مشکل کے اندر بھی اسلام کے ساتھ ہو اور آسانی کے اندر بھی اسلام کے ہی ساتھ ہو۔ اس کی مثال میں حدیث پاک سے دینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود علماء کا ذکر کیا، یا یوں کہہ لیں بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی قوم کو، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے رہے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے کا کہتے رہے، لیکن وہ جو قوم تھی، قوم کا مزاج کچھ اور تھا۔ اس قوم نے ان کی حق بات کو تسلیم نہ کیا تو اس کا انجام یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ جو علماء تھے، وہ جو لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے، جو لوگوں کے مربی تھے، جو لوگوں کے محسن بن کر آئے تھے، وہ بجائے حق راستے پر چلنے کے انہوں نے خود بھی حق کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ۔ اور جو قوم کا مزاج تھا، جو قوم کی طبیعت تھی، جن غلط کاموں کے اندر قوم ملوث تھی، بجائے اس قوم کو سیدھے راستے پر لاتے اور اپنی جگہ قائم رہتے، انہوں نے اپنی جگہ ہی چھوڑ دی اور قوم کے ان کاموں میں ملوث ہو گئے جو کام خود کرتے تھے، قوم کرتی تھی۔ قوم جو کام غلط کرتی تھی، علماء جو ہے، یہود علماء یا بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا جو سلسلہ ہوا وہ بڑا بھیانک تھا۔ وہ سنیے ذرا، آپ سب کے سننے کے لائق ہے، ذرا توجہ کے ساتھ۔ وہ بھیانک یوں نکلا کہ دین کے معاملات کے اندر جو چیزیں قوم کی طبیعت کے موافق نہیں تھیں، جو قوم کے مزاج کے خلاف تھیں، انہوں نے علماء سے کہا کہ ایسا کرو، یہ جو مسئلہ تم بیان کر رہے ہو، اس مسئلے کو تھوڑا سا موڑ کے یوں بیان کر دو، ایسا کرو، یوں نہ کرو، تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دو اور ادھر سے ادھر کر دو، یعنی کہ ہماری یہ طبیعت کے خلاف ہے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، ایسا کرو، اس مسئلے کو یوں کر دو۔ اب وہ کرتے کرتے سلسلہ یہاں تک یہ پہنچا کہ دین جو ہے وہ گڈ مڈ ہو گیا، سارا مکس ہو گیا کھاتا۔ جو چیز ان کی طبیعت کے خلاف تھی انہوں نے دین کے اندر تحریف کر لی، تبدیلی کر لی۔ اب تبدیلی کا انجام یہ ہوا کہ دین جو ہے وہ ان کے پاس خالص صورت میں باقی نہ رہ سکا، یعنی ان کی طبیعت کے موافق ہو گیا، جیسا جیسا وہ چاہتے تھے۔ کہ چلو، جیسے مثال لے لو آپ کہ چائے کے اندر چینی کم ہے تو آپ کہیں تھوڑی سی اور ڈال لو، اگر چائے میں نمک ڈالنے کا ذہن ہے تو تھوڑا سا نمک بھی ڈال لو۔ یعنی ایسا انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی اور اپنی طبیعت کو نہ ڈھال سکے، اپنے مزاج کو نہ ڈھال سکے دین کے مطابق، کہ دین یوں کہتا ہے میں یوں کر لوں۔
اللہ کا یہ فرمان ہے میں یوں کر لوں، یا اللہ کے جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے اندر یہ فرمان ہے، یا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے میں اس کو پورا کر لوں، اس کو پورا کرنے کی بجائے بلکہ اس فرمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا یا اللہ کے نبیوں کا جو بھی فرمان تھا اس وقت، وہ اس کو پورا کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، اس کے اندر اپنی ترمیم کر دی، اپنی طرف سے خواہشات کا اضافہ کر دیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو بیان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ تو بنی اسرائیل کے عالم تھے، ان کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے لوگوں کی طبیعت کے ساتھ مل گئے، لوگوں کے مزاج کے ساتھ مل گئے اور غلط کاموں کے اندر وہ ملوث ہو گئے۔ حضور آپ کی امت کے جو حق وہ علماء یعنی میں اس میں تھوڑا سا چونکہ میں یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اب یہ سنیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام پہلے تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور آپ کی امت کے علماء کیا کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے تکیہ چھوڑ دیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا حق کو عالم کبھی اس طرح نہیں کرے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، دین کے اندر دو نمبری نہیں کرے گا، کہ یہ نہیں کرے گا کہ جناب چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، نمبردار صاحب اور ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، یہ تو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، میں اس کو بیان ہی نہیں کرتا، یا آپ جیسے کہتے ہیں ویسے اس کے اندر میں تبدیلی کر لیتا ہوں۔ حق دو عالم کبھی اپنی بات سے نہیں ٹلتا ہوتا، وہ دین یوں ہی بیان کرتا ہے جیسے دین آیا ہے، ایسے نہیں ہوتا جناب یہ آپ کی طبیعت کے خلاف میں اس کو بدل دوں۔ لہذا جب برائی ہوتی ہوئی وہ دیکھتا ہے عالم تو وہ بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس امت کو امت خیر کیوں کہا گیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کا یہ فرمان ہے تم بہتر امت ہو ہی اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائی سے روکیں اور نیکی کے راستے پر لے کر آئیں۔ اگر عالم کو آپ ٹوک دیں گے برسر ممبر کہ یہ نہ بیان کرو اور یوں بیان کرو، ایسے نہیں، فلاں کو ایسے کہو، مجھے بتاؤ اس عالم نے کیا بیان کرنا ہے؟ اس نے کبھی بیان نہیں کرنا۔ رہ گیا دین کا مسئلہ پوچھنا، تو دین کا مسئلہ پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو بیان ہو رہا ہے یا کوئی پرچی لکھ کے دے دیں کہ یہ مسئلہ بتائیں، یا طریقہ یہ ہوتا ہے بیان ہو چکا ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کی بعد میں وضاحت ہونا مانگے، یا یہ یوں کیسے ہے۔ لیکن وضاحت مانگنے کی بجائے دین میں اگر کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، اس میں کوئی سوال کرنا ہو تو اس کا طریقہ ادب کا طریقہ ہوتا ہے، ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر بندہ سوال کرتا ہے۔ اور جس نے سوال کرنا ہوتا ہے، جس نے دین حاصل کرنا ہوتا ہے، سنیے، جس نے دین حاصل کرنا ہوتا ہے وہ سر جھکا کے حاصل کرتا ہے۔ اکڑ کے آج تک کون پر دین حاصل کر سکا ہے؟ کوئی طالب علم دیکھا ہے دنیا کے اندر جس نے اکڑ کی ہو، غرور اور تکبر کیا ہو پھر کامیاب ہو گیا ہو؟ جس نے دین حاصل کرنا ہے پیارے بھائیوں، اس نے سر کو جھکا کے حاصل کرنا کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مجھے یہ مسئلہ تو بتا دیں، ہم کس لیے ہیں، اور میری تو طبیعت ہے، میرا تو مزاج ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں یہ کوشش کرتا ہوں جس مسئلے کا مجھے پتہ نہ ہو تو میں اس کی پوری تحقیق کرتا ہوں۔ میں کوئی وہ نیم حکیم نہیں ہوں کہ یہ پھکی دے دی کہ اس سے آم آ گیا تو ٹھیک ہے، چلو اگر تمہاری طبیعت میں کوئی فرق نہ پڑا تو میں اور دے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ دین کے اندر میں ترمیم نہیں کر سکتا، نہ اضافہ کر سکتا ہوں، نہ کمی کر سکتا ہوں۔ اے دین ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ دین ایسے ہی ہے۔ دین یاد رکھیے گا، کبھی آپ یہ ذہن کے اندر نہ لائیں کہ فلاں چیز ہماری طبیعت کے خلاف ہے تو کیوں بیان کی ہے، کیوں بیان کی ہے۔ آپ کے گھر میں سونا رکھا ہو، سونا زیورات، عرصہ بیت جائے نا تو سونے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل، عرصہ بیت جائے تو سونے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب بندہ لے کر سونار کے پاس جائے، اسے کہا یار اس کا یار رنگ بدل گیا ہے تو میں کیا کروں، دیکھو اس میں کھوٹ تو نہیں تھا کہیں، پہلے والے سونار نے کہیں اس میں دو نمبری تو نہیں کی، پیتل مکس کر دیا ہو، دوسری چیزیں مکس کر دی ہو، اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ اب وہ کیسے چیک کرے گا؟
سنار کیسے چیک کرے گا؟ سنار ایسے ہی چیک کرے گا نا، اس کا کھوٹ اتارے گا، اس کی میل اتارے گا، اور میل اتار کے اس پہ اس کی دھلائی کرے گا، اس کو گرم کرے گا، اس کی دھلائی کرے گا، یا جو بھی طریقہ ہوگا اس پر وہ عمل کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سونا نکھر کر خوبصورت ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کو بتائے گا جی اس کے اندر یہ کھوٹ تھا، اس کے اندر یہ کمی تھی، یا اس کے اوپر میل چڑھ گئی تھی، یا مٹی چڑھ گئی تھی، اس وجہ سے یہ میلا میلا لگ رہا تھا، اس کا رنگ بدل گیا تھا۔ سونا جو ہے وہ عرصہ رکھا رہ جائے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اسی طرح بندے کے دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ بے شک۔ سنار جو ہے وہ چوٹ لگاتا ہے سونے کے اوپر، خوبصورت زیور بناتا ہے، اور اس کے سونے کے کتنے ٹکڑے کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جوڑتا ہے، پھر وہ ایک خوبصورت ہار کی شکل میں یا کسی بھی زیور کی شکل میں بندے کے یا مطلب عورت کے گلے میں جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے۔ انگوٹھی بناتا ہے، اگر مرد کے لیے سنار انگوٹھی بناتا ہے تو وہ انگوٹھی کتنے مراحل سے گزر کر بنتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا بھائیو کہ جب آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اس کو دل پہ لے لیں، اس کو دل پہ لینے کی بجائے اس کو قبول کریں فوراً۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان منسوب ہے کہ حضرت مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ حق کہنے والا میرا مخلص اور سچا دوست ہی وہی ہے جو میری اصلاح کر دے، جو مجھے سیدھا کر دے۔ اب وہ کون سا دوست ہے جو آپ کی غلطی نہ بتائے؟ وہ کون سا ایسا یار ہے جو آپ کو گڑھے سے نہ نکالے؟ مخلص دوست تو ہے ہی وہی جب آپ کسی مصیبت میں پھنس رہے ہوں، اب کو تو اکٹھے جا رہے ہوں اور ایک راستے پر اس کو پتہ ہو کہ آگے جو ہے ایک دھکا آئے گا اور بہت بڑا دھکا ہے اور اچانک لگے گا، آپ کو پتہ ہو آپ کے دوست کو پتہ نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کا مخلص دوست ہو اور آپ اس کو اس دھکے کے اندر، اس کھڈے کے اندر، اس گڑھے کے اندر گرنے دیں گے؟ کبھی نہیں گرنے دیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے دین میں وہ چیزیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوں ہمیں وہ قبول کرنی چاہیے، اور بجائے کہ ہم اگلے بندے کو ٹوک لگائیں، اگلے بندے کو جو ہے وہ جھڑکیں یا منع کریں کہ جناب یوں نہیں یوں بیان کریں اور یوں نہیں یوں کریں آپ، تو ایسے دین بیان نہیں ہوگا۔ حق گو عالم کبھی ممبر پر 2 نمبری نہیں کرے گا، اور جو 2 نمبری نہ کرے آپ اس کا ساتھ دیں تاکہ دین جو ہے وہ سیدھا سیدھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے ایسے دین لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور خدا کے لیے ایک طبیعت بنا لیں، ایسی طبیعت بنائیں دنیا میں ایسا دین کا کوئی کام کر کے جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر ٹھنڈی ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جب صرف نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ادا کرتا ہے۔ سنیے یہ بات جو آخری بات ہے، جب کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے، اکیلا روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے، مدرسہ تعمیر کرتا ہے اور نیکی کے کاموں کے اندر وہ بازو بن جاتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے یار میں جیسا بھی ہوں دین کے معاملے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اور ہم دین کا کام ایسا کریں گے، آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا ادارہ بن جائے، ایسا کام ہو جائے جس سے دین کو اضافہ ملے، یعنی بڑھوتری ملے اور دین ترقی کرے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اپنی نمازیں تو بندہ ادا کرتا ہی ہے، دین کے لیے انفرادی طور پر کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو انسان کی بخشش کا سبب بن سکے، جو صدقہ